علی اولاد علی صلوات۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين إمام المتقين قائد غر المحجلين عصمة المعصومين إمام العارفين، وصل على صديقة الطاهرة حوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على 9 المعصومين من ذرية الحسين إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات۔ السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي قلبي التي وهي روحي التي بين جنبي، صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ۔ روز شہادت ام الائمہ، ام الاطہار، ام الاخیار، ام الحسنین، ام الزینبین، سیدۃ النساء العالمین کا آج روز شہادت ہے۔ آپ سب جو آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، یا تو آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یا بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی دعا آپ کے لیے ہے، یا آپ کا کوئی خالص عمل اللہ کی درگاہ میں قبول ہوا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے ام ابیہا ام الائمہ کی شہادت کی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا کی ہے۔ عمل جتنا خالص ہو اتنا جلدی اللہ کی درگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا ام العلوم سیدۃ النساء العالمین میری بی بی ارشاد فرماتی ہیں، بی بی کے فضائل بھی سنتے ہیں آپ، مصائب بھی سنتے ہیں،
لیکن بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی کی کوئی حدیث شاید ہمیں نہ آتی ہو، لہٰذا آج کی مجلس سے تبرک کے طور پہ جناب سیدہ کے دہن اقدس لسان مبارک سے نکلے ہوئے یہ جملے آج کی مجلس سے تبرک کے طور پہ لے جائیں، جہاں پہ میری بی بی ارشاد فرماتی ہیں من اسعد الی اللہ خالص عملہ احبط اللہ علیہ افضل مصلحتی، جو اپنے عمل کو، خالص عمل کو، انتہائی اخلاص سے انجام دیے ہوئے عمل کو اسعدا اوپر عرش کی جانب، اللہ کی جانب بھیج دیتا ہے، تو احبط اللہ علیہ افضل مصلحت، خدا اپنی بہترین مصلحتوں کو زمین پر اس کے لیے نازل کر دیتا ہے۔ جو اپنا خالص عمل بھیجتا ہے خدا پھر کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، بدلہ چکا دیتا ہے، بہترین مصلحتیں اپنے اس بندے کے لیے اس زمین پر نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کے فضائل کیسے ہم بیان کریں کہ جن کی شان میں رطب اللسان پیغمبر خدا ہیں، امام معصوم ہیں، رب ذوالجلال ہے، جناب سیدہ کے فضائل جو بیان کر رہے ہیں۔ بس جناب سیدہ کی فضیلت میں یہی جملہ کافی ہے کہ ہر امام معصوم جب اپنا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، چاہے وہ عاشور کے دن امام حسین کا خطبہ ہو، چاہے وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں سید الساجدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ ہو، چاہے وہ جناب ام کلثوم کا خطبہ ہو، ہر امام نے جب لوگوں کے سامنے اپنا تعارف بیان کیا ہے تو سب سے پہلے کہا ہے انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں زہراء مرضیہ کا بیٹا ہوں، زہراء اطہر کا بیٹا ہوں۔ ہر امام نے اس بات کے اوپر فخر کیا ہے۔ قرآن کھول کر دیکھ لیجئے، قرآن میں 4 خانوادوں کا ذکر ہے، 4 فیملیز، 4 خاندانوں کا ذکر ہے، 2 بہت اچھے خاندان، 2 بہت برے خاندان، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں۔ البتہ قرآن میں ایسا ایک خاندان ہے جو بہت برا ہے، ایک ایسا خاندان ہے جو بہت اچھا ہے، ایک ایسا خاندان ہے شوہر اچھا ہے بیوی بری ہے، بیوی اچھی ہے تو شوہر برا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ جو خاندان سب کے سب برے ہیں، باپ بھی برا ہے، ماں بھی بری ہے، بچے بھی برے ہیں، اس کے لیے قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابی لہب یا ابو لہب کون ہے؟ جس کے لیے خدا کہتے ہیں کٹ جائیں اس کے ہاتھ۔ اس کی بیوی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ اب یہ ایندھن اٹھانا یہ ظاہری لکڑیاں مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے لگائی بجائی کرنے والی۔ ادھر سے لے کر خبر ادھر پہنچا دی، ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دی، گھروں میں آگ لگانے والی کو حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا باپ بھی برا ہے، ماں بھی بری ہے۔ 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، دونوں کو پیغمبر نے بد دعا دی، دونوں کو جنگلی جانوروں نے چیر پھاڑ کے کھایا۔ لہٰذا یہ سارے خاندان کے افراد برے ہیں۔ شوہر اچھا ہے، بیوی بری ہے۔ حضرت نوح کی مثال ہے۔ نوح وہ پیغمبر ہیں جس کے لیے قرآن کہتے سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح پر پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے، لیکن بیوی ایمان نہیں لائی اپنے شوہر پر۔ لہٰذا قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اہل کفر کو، کافروں کو ہم قرآن میں کس کی مثال دیتے ہیں؟ نوح کی زوجہ کی مثال دیتے ہیں۔ شوہر اچھا ہے، بیوی بری ہے۔ تیسری جانب بیوی اچھی ہے، شوہر برا ہے، جناب آسیہ کی مثال ہے۔ جناب آسیہ کی مثال قرآن میں اہل ایمان کو دے رہا ہے پروردگار عالم۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اہل ایمان کو کس کی مثال دی جا رہی؟ امرأۃ فرعون، جناب آسیہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایک خاندان سب برے، ایک خاندان میں شوہر اچھا بیوی بری، ایک خاندان میں بیوی اچھی شوہر برا۔ لیکن ایک خاندان ایسا ہے
جس کے سب افراد آئے تطہیر کے مصداق ہیں، آئے مودت کے مصداق ہیں، حدیث کسا جن کی شان بیان کر رہی ہے، سورہ حل عطا کی 18 آیات جن کی شان میں نازل ہو رہی ہے، وہ خانوادہ فاطمی ہے، وہ خاندان فاطمہ الزہرا ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، جہاں پہ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، جہاں پہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ زہراء مرضیہ کا گھر ہے، پاک اور پاکیزہ، ہر قسم کے رجس اور نجاست اور کثافت اور خباثت سے پاک اور پاکیزہ وہ جناب سیدہ کا گھر ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے لیے، عالم کی تمام خواتین کے لیے، تمام زن و شوہر میاں بیوی کے لیے جو بہترین اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے وہ مولا علی اور جناب زہرا کی ذات ہے۔ گھر کو جنت بنانا ہے، خاندان کو بہترین خاندان بنانا ہے، اولاد کو نیک اور صالح بنانا ہے، ایسا گھر بنانا ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں، تو خانوادہ فاطمی کو دیکھیے علی اور زہرا کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر کے اپنے گھر کو جنت بنا رہے ہیں۔ واقعہ سناؤں گی، مختصر سناؤں، بہت طولانی واقعہ ہے، جہاں پر روایت نے کہا یخرجان الی الصحراء ویحملان التمر، ایک مرتبہ مولا علی اور جناب زہرا اپنے 4 پیارے پیارے بچوں کو لے کر نخلستان کی جانب گئے۔ نخلستان یعنی کھجور کے باغوں کو نخلستان کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ پارکوں میں جاتے ہیں، جس طرح آپ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، پکنک پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو لے کر گھومنے چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ اور مولا علی اپنے 4 بچوں کو لیتے ہیں، مدینے سے باہر ایک نخلستان میں چلے جاتے ہیں۔ وَيَحْمِلَانِ التَّمْرَ، کھانے کے لیے کیا لے کر جاتے ہیں؟ کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ ہم تو چٹپٹی چیزیں لے کے جاتے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے، وہ تمر، خرما، کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ اب بچے کھیل رہے ہیں، مولا کائنات اور جناب زہرا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مسلسل زہرا کی نگاہیں چہرہ علی کا طواف کر رہی ہیں، اس لیے کہ زہرا جانتی ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے تو چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ حدیث انشاءاللہ سب کو آتی ہے، اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ ہم جب مجالس کہتے ہیں یا مجلس کہتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں یہ والی مجلس آ جاتی ہے کہ ایک فرش بچھایا جائے، حدیث قصہ پڑھی جائے، کوئی سوز خان آئے وہ پڑھے، اس کے بعد کوئی اہل منبر آئے پڑھے، ماتم ہو، تو پھر ہم اس کو مجلس کہتے ہیں۔ حالانکہ نہیں، عربی میں جہاں پہ چند افراد مل کر بیٹھ جائیں اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں پہ کوئی گیدرنگ ہو، چاہے وہ سالگرہ ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے آپ کہیں جا رہے ہوں، کوئی آپ کے گھر آ رہا ہو، چند مومنات مل کے بیٹھی ہیں، 3 مومنات ہیں، 4 مومنات ہیں، کوئی تو علی کا ذکر اس میں ہو، کوئی تو علی کی حدیث اس میں بیان ہو، کوئی تو نہج البلاغہ کی روشن کرنیں اس مجلس کو منور کر رہی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ایک حدیث تم سناؤ، ایک حدیث میں سناؤ، ایک حدیث تم سناؤ، کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ سناؤ۔ ہماری مجلسیں، ہماری نشست و برخاست، ہماری محفلیں، ہماری گیدرنگ اگر اتنی نورانی ہو جائیں تو پھر کیا کہنا، آخرت ہماری آباد ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا یہاں پر امیر المؤمنین کے چہرے کی جانب سیدۃ النساء العالمین مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا اور کہا، یا علی ابن عم،
اے میرے چچا کے بیٹے، ما احتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی، آج مجھے اقرار کر لینے دیجئے کہ ہماری 9 سالہ مشترکہ ازدواجی زندگی میں 3 چیزیں کبھی نہ رہیں۔ مولا علی اور جناب زہرا کی 9 سالہ ازدواجی زندگی میں بی بی فرماتی 3 صفات کبھی نہ رہیں، یہ رذائل اخلاقی یعنی بری صفات کبھی نہ رہیں۔ اور جب آپ اس حدیث کو سن لیں گے آپ بھی یہ فیصلہ کریں گے، ہاں ہماری بھی جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، شادی کے بعد کی زندگی ہے، وہ کس وجہ سے شرازہ بکھرتا ہے، اس کا کس وجہ سے بات طلاق تک پہنچتی ہے، انہی بری صفات کی وجہ سے۔ لہٰذا بی بی فرماتی ہیں یا علی ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، یا علی 3 صفات کبھی نہ رہیں، ولا کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی، ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں رہا۔ ہمارے ہاں تو رشتے کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ صفات جو لڑکے میں نہیں بتا دی جاتی ہیں، وہ جو لڑکیوں میں نہیں بتا دی جاتی ہیں، لہٰذا بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں رہی، کبھی جھوٹ کذب نہیں رہا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں دیکھیے، جب پیغمبر خدا نے فتح مکہ کیا، مکہ کو فتح کیا، تو اس وقت جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو خدا نے کہا اس آیت کو پڑھیں، اس دعا کو پڑھیں، قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے خدا مجھے توفیق دے جب میں کسی کام میں داخل ہو جاؤں، جب میں کسی کام کو شروع کروں انتہائی صداقت اور سچائی کے ساتھ شروع کروں، جب میں اس سے خارج ہو جاؤں تب بھی انتہائی صداقت اور سچائی کے ساتھ، اس لیے کہ تمام شرور و آفات اور برائیوں کی جڑ اور چابی کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ روایت میں بھی ہے اگر تمام تر برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا جائے، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا جائے، تو اس تالے کی چابی کو جھوٹ کہا جاتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا بی بی فرماتی ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں رہا، ہماری زندگی میں کبھی خیانت نہیں رہی، اور میں نے ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنے شوہر کی مخالفت نہیں کی ہے، شوہر کی مخالفت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں خواتین کا جہاد کیا ہے، خیبر میں جانے کو نہیں کہا گیا، تلوار اٹھانے کو خواتین کو نہیں کہا گیا، پستول اٹھا کر گولی چلانے کو نہیں کہا گیا، کہیں پر جنگ ہو رہی ہو تو جا کر شرکت کرنے کو نہیں کہا گیا۔ عورت پر جہاد ساقط ہے، وہ والا جہاد ساقط ہے۔ عورت پر کون سا جہاد واجب ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا جہاد المرأة حسن التبعل، اے عورت تمہیں خیبر میں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، خدا نے تمہارے گھر کو تمہارے لیے میدان جہاد بنا دیا ہے۔ اگر اس جہاد میں کامیاب ہو گئی، اگر شوہر کی اطاعت کی، اگر بچے کی بہترین تربیت کی، انسان خدا نے ہماری گود میں اتارا، اس انسان کے اندر انسانیت کو جگانا ماں کا کام ہے، تربیت کے ذریعے سے انسانیت لانا ضروری ہے، ورنہ بہت سے انسان پھر رہے ہیں انسانیت سے عاری ہیں، انسانیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں رہا، ہماری زندگی میں کبھی خیانت نہیں رہی، اور یا علی میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ جب یہ 3 جملے جناب زہرا نے ارشاد فرمائے تو امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا زہرا، کہاں آپ جیسی مقدس ہستی اور کہاں یہ بری صفات، یہ آپ سے کوسوں دور ہیں، آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتی ہیں بری صفات۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر کیا کیا اوصاف موجود ہیں۔ اللہ اکبر، خالق نہج البلاغہ، اسد اللہ الغالب، نفس رسول، جان رسول، ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، فاتح خیبر و خندق، امیر المؤمنین، مولا متقیان، شاہ ولایت، سرتاج اولیاء، سید الاوصیاء، امیر المؤمنین جناب سیدہ کے سامنے بیٹھ کر جناب سیدہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، آپ میں یہ والی صفات موجود ہیں۔ یا زہرا، یا فاطمۃ الزہرا، آپ میں یہ 5 صفات موجود ہیں۔ انت اعلم باللہ، آپ کا علم اللہ کی نسبت بہت زیادہ ہے، یعنی آپ عالمہ، جیسے جناب زینب کے بارے میں
سید الساجدین نے فرمایا تھا نا، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی معلمہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ جناب زہرا تو معصومہ ہیں، اور زہرا کے علم کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ جب معصومین کوئی بات کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بات میری جدہ کے صحیفہ میں موجود ہے۔ ہاں، میری جدہ کے صحیفہ میں یہ بات موجود ہے۔ امام جب کوئی بات کرتے ہیں، انت اعلم باللہ، آپ کا علم اللہ کے نسبت بہت زیادہ ہے، آپ عارفتم باللہ ہیں، عارفتم باللہ۔ انسان جب معرفت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، جب وہ عارف بن جاتا ہے، خدا اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ ضروری نہیں وہ معصوم ہو، ضروری نہیں وہ پیغمبر ہو، ضروری نہیں وہ امام ہو، ایک عام سا انسان بھی اگر معرفت کے مدارج کو طے کر کے معرفت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچ جاتا ہے، بہت سارے پردے اس کی آنکھوں سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے، عبدی اطعنی اجعلکا مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کرو تاکہ تمہیں میں اپنے جیسا بنا دوں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، کہاں ہم جیسے کمزور بندے، خاکی بندے، ناچیز بندے، کہاں پروردگار عالم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کیسا جملہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں میں اپنے جیسا بنا دوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کہتا ہے انا حیون لا یموت اجعلک حیون لا تموت، میں ایسا زندہ ہوں جس کے لیے کوئی موت نہیں، تمہیں ایسا زندہ و جاوید کر دوں گا، تمہارے کردار کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس جسم کو تو موت آئے گی، ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کردار کو، شخصیت کو ایسا زندہ کر دوں گا کہ محفلوں میں، مجلسوں میں زندہ لوگوں سے کہیں زیادہ جانے والوں کا نام لیا جائے گا۔ علامہ مجلسی چلے گئے، علامہ امینی چلے گئے، امام خمینی چلے گئے، لیکن آج ہماری مجلسوں میں زندہ ہے، ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ لہٰذا خدا کہتے ہیں عبدی اطعنی، تو میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، تاکہ تجھے میں اپنے جیسا بناؤں، انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اجعلک حی لا تموت، تجھے ایسا زندہ کر دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی، انا غنی لا یفتخر لا یفتقر اجعلک مثلی لا یفتقر، میں ایسا غنی ہوں جس کے پاس کبھی فقر نہیں آتا، تو آ جا، اللہ سے مل جا، اللہ سے جڑ جا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، ایسا تجھے غنی بنا دوں گا کہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں، یا زہرا یا فاطمہ انت اعلم باللہ، آپ کے اندر علم بہت زیادہ ہے، آپ اللہ کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی ہیں، معرفت الہی آپ میں بہت زیادہ ہے۔ وَأَبَر، دوسری جو صفت آپ کے اندر ہے، علی کی زبانی، زہرا کے فضائل۔ دوسری جو صفت ہے آپ کے اندر، وَأَبَر، ابر، ابر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا جذبہ آپ میں بہت زیادہ ہے۔ اور واقعاً ادھر شادی ہوئی، اگلے دن سائل آ گیا، وہ عروسی کا جو لباس تھا اٹھا کر انفاق کر دیا، مشہور واقعہ سب جانتے ہیں۔ جناب سیدہ نے اپنی شادی کا لباس، ہمیں سے کون ہے جو کہ جی 2-3 لاکھ کا لہنگا لیا ہے، فقیر آیا تو اس کو دے دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب سیدہ نے کیا کیا؟ اپنی شادی کا لباس اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب نبی آئے دیکھا پرانا لباس پہنا ہے، کہا بیٹی نیا لباس کہاں ہے؟ کہا بابا انفاق کر دیا، سائل آیا تھا انفاق کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا پرانا لباس کیوں نہیں دیا؟ کہا اس لیے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری کوئی نیکی اللہ کے ہاں پہنچ ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز راہ الہی میں انفاق کر دو۔ جو پسند نہیں، جو ایکسٹرا ہے، جو پھٹ گیا ہے، جو ٹوٹ گیا ہے، جو بیکار ہے، وہ تو دینا ہی ہے۔ لہٰذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، بر اور نیکی کا جذبہ آپ میں بہت زیادہ ہے۔ وَأَكْرَمْ، اکرم، با کرامت، محترم شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت،
امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت. کرامت کی صفت اہل بیت کی تمام ہستیوں میں ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی کرامت کا کیا کہنا کہ کریم اہل بیت کا لقب امام حسن مجتبیٰ کو ملا. کریم اہل بیت اگر امام حسن مجتبیٰ ہیں تو کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ، جنہیں معصومہ قوم کہتے ہیں، جناب معصومہ کو کریمہ اہل بیت کہا گیا ہے. البتہ جناب معصومہ کا اصل نام تو فاطمہ ہے. آپ جب قم جاتے ہیں وہاں حرم کی دیواروں پہ آپ کو ایک جملہ، ایک حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے. امام رضا کی حدیث ہے. امام رضا نے فرمایا یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ. امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، جنت کے مالک ہیں، خود شافع روز محشر ہیں. اس کے باوجود اپنی بہن سے کہتے ہیں یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، جنت میں جانے کے لیے آپ میری شفاعت کرنا. امام خود ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن اپنی بہن سے کہتے ہیں آپ میری شفاعت کرنا. وہ حضرت معصومہ جن کے لیے کہا گیا فضیلت اتنی زیادہ ہے اس بی بی کی کہ اگر جنت کے 8 دروازے ہیں تو ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے شہر قم کی جانب کھلتے ہیں. جناب معصومہ قوم کی وجہ سے یہ جناب معصومہ کا لقب ہے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنی بہن جناب زینب سے فرمایا تھا یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. امام حسین خود سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کرنا. لہٰذا جناب معصومہ قم کا مقام بہت بلند. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اندر جو اوصاف موجود ہیں امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں انت اعلم باللہ و ابر، بر اور نیکی کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اکرم، آپ بہت زیادہ باکرامت ہیں، محترم ہیں اللہ کی نظر میں. اور کیا ہے وہ اتقا، تقوی کی صفت بہت زیادہ ہے. تقوی کی اگر میں آپ کے سامنے سادہ الفاظ میں تعریف بیان کرنا چاہوں، یعنی میں آپ سے پوچھوں تقوی یعنی کیا، تقوی یعنی کیا، قرآن میں اتنی دفعہ یہ لفظ آیا، مجلسوں میں اتنا یہ سنتے ہیں، اہل منبر کی زبانی تقوی تقوی سنتے ہیں، حدیثوں میں تقوی کا لفظ بہت زیادہ ہے. آخر تقوی کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھوں آپ میں سے اکثر کہیں گے اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی دل میں ہونا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. لیکن حدیث نے بہت پیاری تعریف تقوی کی بیان کی. کہ تقوی کا مطلب یہ ہے خدا تمہیں اس جگہ موجود نہ پائے جس جگہ نہ ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس جگہ سے غائب نہ پائے جس جگہ موجود ہونے کا حکم دیا ہے. تقوی کی سادہ سی تعریف یہ ہے، اس جگہ سے آپ غائب نہ ہو، اس جگہ موجود ہو، مجلسوں میں ہو، مساجد میں ہو، نماز کی صفوں میں ہو، جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ ہوں، مریض عیادت کے لیے ہوں، تشییع جنازہ ہے وہاں پر موجود، یعنی جس جگہ موجود ہونے کا حکم دیا وہاں سے غائب نہ ہو، آپ وہاں پر موجود ہوں. جس جگہ نہ جانے کا حکم دیا ہے اس جانب آپ کے قدم نہ اٹھیں، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. لہٰذا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْقَى، آپ میں تقوی کی، یا فاطمۃ الزہرا، آپ میں تقوی کی صفت بہت زیادہ ہے. تقوی کی صفت وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ، آخری صفت جو زبان امیر المؤمنین سے صفات جناب سیدہ بیان ہو رہی ہیں. وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بہت شدید تھا. ہم جیسے گناہگار تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ہمارے لیے شافعین ہیں، وہ جو ہماری قبروں کو منور کریں گے، وہ جو ہمارے ہاتھ تھامیں گے، وہ جن کی شفاعت کی امید لے کر ہم دنیا سے جائیں گے، وہ ہستیاں خوف الہی ان کے دل میں کتنا زیادہ ہے. اسی لیے جناب سیدہ کا جب آخری وقت تھا تو بی بی نے امیر المومنین سے کہا تھا یا علی، یا علی، آپ میری قبر پہ آ کے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کیجئے گا. اس لیے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے وہ چیز اس کو سکون دیتی ہے. آپ اپنے گھر والوں سے مانوس ہیں، اپنے بچوں سے مانوس ہیں، بہن بھائیوں سے مانوس ہیں، آپ کہیں دور سے آتے ہیں، آ کے ملتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ایک مرتبہ سکون مل جاتا ہے.
لہٰذا جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے وہ چیز انسان کو سکون دیتی ہے. یا علی میں قرآن سے بہت مانوس ہوں، لہٰذا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کثرت کے ساتھ میری قبر پہ آ کے تلاوت قرآن کیجئے گا. زہرا کی قبر مخفی تھی، ایک ہی زائر تھا، امام امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کی قبر پہ جاتے تھے. تنہا زائر قبر زہرا امیر المؤمنین ہوا کرتے تھے. قبر کو مخفی رکھا گیا تھا، ابھی بھی مخفی ہے، لیکن اس زمانے میں بالکل علی نے 40 قبریں بنائیں، 40 قبریں بنائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ زہرا کی قبر کون سی ہے. اللہ اکبر. خود علی کا جب دل چاہتا تھا نا، جب زہرا کے لیے بہت دل تنگ ہوتا تھا تو امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے کنویں میں منہ دے کر یا زہرا کہہ کر رویا کرتے تھے. وہ اصبر الصابرین، وہ امیر المؤمنین، وہ مولائے متقیان. جی صلوات پڑھیں. مسائل میں یہ لائٹ بند کر دو، بہت آنکھوں کو لگتی ہے. امیر المؤمنین سے جناب سیدہ نے کہا اقرأ علی القرآن فإنی مانوس بہ، میں بہت زیادہ قرآن سے مانوس ہوں، لہٰذا میری قبر پہ آ کے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیجیے گا. ویسے بھی جناب زہرا کا فرمان ہے حببا الیکم من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. یہ والی بند کریں، بہت تیز ہے. 3 چیزیں کی دنیا میں سے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہیں؟ التلاوت القرآن، سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن ہے. دوسری چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. آج روز شہادت جناب زہرا ہے. یقیناً آج کا دن عاشور کے دن سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے. ام الائمہ کی شہادت کا دن ہے. آج کائنات کا ذرہ ذرہ سوگوار ہے. آج کائنات کا ہر چرندو پرندو درندو جن و انس ملائکہ انبیاء سب زہرا کے غم میں مغموم ہے. انشاءاللہ کہ یہاں پہ بھی جتنی مومنات بیٹھی ہیں سب دلوں میں زہرا کا غم لے کر آئیں. آج ام الائمہ کا تابوت یہاں پہ اٹھے گا، وہ تابوت جو رات کی تاریکی میں اٹھا. پنجتن میں سے کسی کا جنازہ دھوم دھام سے نہیں اٹھا. نبی کے جنازے میں چند گنے چنے مسلمان تھے، علی کے جنازے میں چند گنے چنے مسلمان تھے. زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. حسین کا تو جنازہ ہی نہ اٹھ سکا. حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا تو تیروں کی بارش ہو گئی. اجرکم علی اللہ. زہرا جنت البقیع چھوڑ کے اپنی شکستہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے پرسہ لینے آئی ہے. آج رسول خدا اپنی قبر سے اٹھ کے آئے ہیں اپنی بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے. آج علی آئے ہیں آپ سے پرسہ لینے کے لیے. اجرکم علی اللہ. وہ بی بی جس کی قبر مخفی ہے، قبر کی کوئی خبر نہیں. ہر معصوم کے حرم میں جاتے ہیں لیکن زہرا کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں. اس سے بڑھ کر اور مظلومیت کیا ہوگی. اجرکم علی اللہ. یہ 75 دن یا 90 دن بی بی نے بہت تکلیف میں گزارے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لینا کتنا مشکل ہے. بی بی نے یہ ایام بہت تکلیف میں گزارے. اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے بی بی رویا کرتی تھی. وا کربا لے کربی کا یا بتا. جس بیٹی کا
بھی باپ مر جائے اس کے لیے وہ مصیبت قیامت سے کم نہیں ہوتی، لیکن اگر جانے والا باپ رحمت للعالمین ہو اور بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہو تو اندازہ لگائیے وہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ بس دلوں کو روانہ کیجئے گا مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر کی جانب، جس گھر کے دروازے کو مسلمانوں نے جلا دیا۔ آج وہاں سے ایک ماں رخصت ہو رہی ہے، جن کی مائیں مر گئی ہیں وہ جانتی ہے یہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن روتے روتے یہ دعا ضرور کرنا، کسی بچے سے بچپنے میں کبھی کسی بچے سے بچپنے میں ماں نہ چھینی جائے۔ ماں مر جاتی ہے، زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کی شہادت کا دن، بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی قبل از وقت اپنے بچوں کو مصیبت کی اطلاع دے دے۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو لباس پہنایا۔ اسماء سے کہا اسماء میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تیری بی بی زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا حسنین کی دکھیاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اسماء کہتی ہے بڑی دیر تک تسبیح کی آواز آتی رہی، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف زہرا کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اچانک بی بی کی آواز مدھم پڑنا شروع ہوئی۔ اسماء نے حسنین سے کہا جاؤ مسجد جا کے اپنے بابا علی کو بلا کے لاؤ۔ حسنین نے اپنے گریبان کو چاک کیا، زلفوں میں خاک ملائی، مسجد کی جانب گئے۔ علی نے جب حسنین کو اس حالت میں دیکھا، علی سمجھ گئے گھر سے کیا خبر ہے۔ ارے وہ علی جس کو خیبر نہ گرا سکا، وہ علی جس کو خندق نہ گرا سکا، وہ علی منہ کے بل زمین پہ گرا۔ یا زہرا علی کو تنہا چھوڑ کے نہ جانا، زہرا آپ کے بعد علی کا کوئی مونس و غمخوار نہ بچے گا۔ نہ جانے مشکل کشائے کائنات گھر کیسے آئے۔ سیدہ کا آخری وقت ہے، بی بی کا سر اٹھا کے علی نے آغوش میں رکھا۔ زہرا نے غش سے آنکھیں کھولی، یا علی میری چند وصیتیں سن لینا، میرے جانے کے بعد ان وصیتوں پہ عمل کیجئے گا۔ یا علی میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے، میرے حسین کو راتوں کو پیاس بڑی لگتی ہے، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے حسین کو پانی پلاتی ہوں۔ یا علی میرے جانے کے بعد میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ یا علی مجھے میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم بہت پیاری ہیں، یا علی میری بیٹیوں کا خاص خیال رکھنا۔ یا علی میرے جانے کے بعد ایک بہادر خاندان کی بہادر خاتون سے شادی کر لینا، خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام عباس ہوگا، وہ عباس کربلا میں میرے حسین کا ناصر ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل،
یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جن لوگوں نے میرا در جلایا ہے، جن لوگوں نے میری پسلیاں توڑی ہے، ان کو میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دینا۔ بی بی نے وصیت مکمل کی، ایک مرتبہ شہادتین پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 4 معصوم بچے اپنی ماں کی چارپائی سے لگے بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، عالمین کے رسول کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ صحن مطہر میں رکھا ہے، کوئی رونے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں، آپ نے زہرا کے بچوں کو پرسہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سورج غروب ہو گیا، جب تاریکی چھا گئی، علی مشکل کشا اپنی جگہ سے اٹھے، زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے علی نے اپنا سر دیوار پہ مارا، چیخ ماری، اصبر الصابرین نے اپنا سر دیوار پہ مارا۔ سلمان نے پوچھا یا علی، آپ نے زہرا کو غسل دیتے دیتے اپنا سر دیوار پہ کیوں مارا؟ علی اتنا روئے، علی کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سلمان مت پوچھو، زہرا نے زندگی میں نہ بتایا، میں نے زہرا کو غسل دیتے ہوئے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، میں نے زہرا کے چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھے، میں نے زہرا کے بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان دیکھے۔ یا اصبر الصابرین، یا علی مرتضیٰ، جنازہ تیار ہے۔ 4 ننھے ننھے بچے اپنے اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں۔ بچوں سے کہا جا رہا ہے آہستہ آواز میں رونا، کہیں مسلمانوں کو خبر نہ ہو جائے نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ بچے اپنی آستینیں اپنے دانتوں تلے دبا دبا کے ماں پہ روتے رہے۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، علی نے دیکھا 3 بچے تو ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبی اپنی ماں کے شانوں کو ہلا ہلا کے کہتے ہیں کلمینی یا اماں، اے ماں مجھ سے کلام کرو، کہیں میرے بھی بدن سے روح پرواز نہ کر جائے۔ زینب ام کلثوم قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ علی نے دیکھا 3 بچے تو ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو زہرا کا لاڈلا ہے، وہ جو کربلا کا مسافر ہے، وہ جو زہرا کو سب سے زیادہ پیارا ہے، حسین کچھ فاصلے پہ کھڑا ہے۔ علی نے کہا اے حسین، ماں کا جنازہ ہے، کیا آخری وداع نہ کرے گا؟ بڑا عجیب جواب دیا حسین نے، بابا اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں۔ اگر مریم بندے کفن میں عیسیٰ کو بلا سکتی ہے تو میری ماں مجھے کیوں نہیں بلا سکتی؟ جب تک میری ماں نہ پکارے، جب تک میری ماں نہ بلائے، میں اپنی ماں کے پاس نہ جاؤں گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، زہرا کے بندے کفن کھلے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، آجا میرا غریب الوطن حسین
سے لپٹ گئے، یا زہرا یا زہرا۔ ویڈیو بن رہی ہے، آگے سے آ رہی ہے، کمال کرتی ہے میری بہن۔ پھر سامنے گزری ہے، منع کوئی نہیں۔ خالیوں کی ویڈیو بن رہی ہے، ذرا ہٹ کے اسمالر ٹی نارملی قبول کرے انشاءاللہ۔ آگے سے ہٹ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، آگے ہم سے ہٹ کے ویڈیو بن رہی ہے۔